رمضان شریف آ رہا ہے نا، اس لیے کچھ خاص باتوں کا ذکر چھیڑا میں نے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کپڑے صاف رکھنا ہی سنت ہے، اور دانت صاف کرنا ہی سنت ہے، اور کنگھا کرنا ہی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ یہ بھی حضور کو بڑا پسند ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کے بارے میں کوئی بات مجھے نہ پہنچانا، یعنی کوئی ایسی بات جو شکایت بنے کسی کی۔ یہ میں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام تو معصوم عن الخطا، تعلیم امت کے لیے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا۔ فرمایا میں تمہارے حق میں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیں نا بڑا چسکا آتا ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے تیرے بارے گل کیتی ہے، تو کوئی پھر تمہاری دلچسپی ہوتی ہے، دس ہونے کی آنکھیں تو دس، تو میرا ویر ہے، میں تیرا نام نہیں لیندہ، تو گل کر صحیح۔ او خدا کے کیا کر لے گا تو؟ اور ہمیشہ جو بات آپ کو بتانے والا ہوتا ہے نا، وہ مخلص نہیں ہوتا آپ کے ساتھ۔ ایک شخص آپ کو آ کے کہتا ہے فلانا آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، تو پوچھنا چاہیے نا اسے کہ تو اگر میرا سجن تھا تو پھر تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو مجھے بتانے آ گیا۔ تیرا پیار ہوتا تو وہیں تو اس بات کو کلیئر کر رہا تھا، تو یہاں لے آیا، اور وہاں سے اٹھا کر یہاں تک آنے میں اس میں کئی مسالے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ بات کرنے میں لہجہ ہوتا ہے نا، وہ لہجہ بدل جاتا ہے۔ وہ گفتگو کا ایک لہجہ یہ نا، ایک شعر ہے داغ دلوی کا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ اب پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، یہ بات اور ہے، اور اگر اسے لہجہ بدل کے کیا جائے نا بیان، تو پھر یہ ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ صرف لہجہ بدلا ہے، لفظ کوئی نہیں بدلا اس میں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ لہجہ بدلا ہے، لفظ، لیکن پہلے بات اور ہے، بعد میں بات۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اس کا مطلب ہے کٹ سکتا ہے۔ آپ نے لفظ نہیں بدلا، لہجہ بدلا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اس کا مطلب ہے کاٹ ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو لوگ لہجہ، لفظ نہیں بدلتے، صرف لہجہ ہی بدل دیتے ہیں اور انقلاب برپا ہو جاتا ہے، سامنے والے کو کھیڑ کے رکھ دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پسند یہ ہے کہ امت کے دل میں کسی کے لیے بوجھ نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو۔ صبح اٹھو تو طبیعت ہلکی پھلکی ہو، کسی کے بارے میں سوچنا تمہارے دل میں بری ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، اور اسی نے مجھ سے محبت کی ہے جس نے میری سنت سے محبت کی۔ نبی پاک کی یہ پسند ہے، یہ حضور کی چاہت۔ تیسری بات، نماز حضور کو بڑی پسند ہے۔ پریشان ہو گئے آپ بات سن؟ وہ ہمارے ہاں نا سنتیں بھی لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کی نا۔ میٹھا کھانا سنت ہے، بالکل سنت ہے، میٹھا کھانا بھی سنت ہے، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ نہیں، میٹھے والی سنت کو آپ قبول نہ کریں، کئی دنوں تک فاقہ بھی رہا، اور حضور کا فقر اختیاری ہے۔ کائنات کے مالک ہے نبی پاک، خزانوں کی کنجیاں ہیں، یہ جو فاقہ کیا یہ میرے نبی کی پسند ہے، یہ حضور کی چاہت ہے۔ میری بات کو سمجھے، نماز حضور کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند۔ ہم حدیثیں سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، پر ان کی گہرائی تک نہیں اترتے۔ آپ کبھی ان لفظوں پر غور کریں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مر نہ جائے امتی اس بات پر، اتنی بڑی بات۔ فرمایا جب تو نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ کتنا خوش نصیب ہے امتی کہ وہ کام کرتا ہے جس سے کریم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ حضور اتنی دلچسپی نماز، دلچسپی تو حضور نے نماز شروع کر دی۔ طوفان آ گئے تو نماز شروع کر دی، اگر بارش نہیں ہوتی تو نماز شروع کر دی، سورج چاند گرہن ہو گیا تو نماز شروع کر دی۔ اب کوئی بھی خیر کا کام ہے، آیا تو تراویح ہے، عید آئی تو نماز ہے، عید الفطر ہے، جمعہ آیا تو اس میں نماز ہے۔ ہر مقام پہ حضور نے نماز رکھی۔ آج کل بہت بڑے زبردست قسم کے عاشق مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ پھر میں 25 سال سے کرا رہا ہوں،
بھئی آپ نماز پڑھتے کہتے میرے لیے دعا کریں. میں کہ تو محفل تے بغیر دعا تو ہی کرائی جانا ہے. اس کی بھی دعا کراتا, اس کی کرائی. اس کو کہا تو نماز پڑھ, تو کہتا جی بس جی تسی میرے لیے دعا کرو. اور میں نے کہا باقی تو بغیر دعا کے کر رہا ہے تو. بینک میں تنخواہ آ گئی اور ڈیٹ بھی آ گئی تنخواہ لینے جانے کی, تو کبھی کوئی بندہ پیر صاحب کے پاس نہیں آیا کہ تنخواہ آ گئی ہے لینے جانے کو دل نہیں کر رہا ذرا دعا کر دے. آج تک نہیں کوئی آیا کہ میری طبیعت نہیں کر رہی کہ میں جا کے نا وہاں سے پیسے لے آؤں ذرا دعا کر دے. اور نماز کا کہے تو کہتے دعا کریں. بھئی آپ اتنے کام بغیر دعا کے کر رہے ہیں پیر صاحب کی, تو یہ فرض ہے دعا تو کریں گے. لیکن یہ کیا بات, جس چیز کو حضور نے پسند کیا اس پر ہماری طبیعت فوراً مائل ہونی چاہیے, فوراً مائل ہونی چاہیے. اور نبی پاک علیہ السلام اتنا محبوب رکھتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے مغرب کی نماز نبی پاک کے ساتھ پڑھی. یہ ذرا بات دیکھیے گا, حضور کی دلچسپی دیکھیے گا. مغرب حضور کے ساتھ پڑھی, کچھ لوگ تشریف لے گئے, گھروں کو چلے گئے صحابہ. ہم بیٹھ گئے کہ یار تھوڑا سا تو ٹائم ہے, عشاء پڑھ کے جائیں گے. ایک نماز پڑھی, دوسرے کے انتظار میں بیٹھ گئے. فرماتے ہیں سرکار بھی تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور واپس آئے. تو ہم نے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, کریم محبوب علیہ السلام کو اس طرح آتے دیکھا کہ حضور تیز قدموں سے چل رہے ہیں اور مقدس سانس پھولا ہوا ہے. حضور ہمارے قریب آ کے بیٹھے. فرمایا کیا کر رہے تھے تم, تیزی سے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیال آیا دل میں کہ ہم نے جا کے کیا کرنا ہے, یہیں رکتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے. تو محبوب فرمانے لگے اللہ کریم نے نا آسمان کا دروازہ کھولا ہے جو اس کی شان کے لائق, اور تمہیں اس نے دیکھا ہے اور اس نے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرمایا کہ دیکھو میرے محبوب کے غلام ایک نماز پڑھ لی ہے اور دوسری کا انتظار کر رہے ہیں. تو فرمایا میں بھی تمہیں دیکھنے آیا ہوں. سلام کو نماز بڑی پسند ہے. یہ الحمدللہ رمضان شریف آ گیا, پانچوں نمازیں تو اللہ کے فضل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. 30-40 منٹ کھڑا ہونا نا کوئی اتنا مشکل کام نہیں, صرف ذہن کو سمجھانے والی بات ہے, بالکل کوئی مشکل نہیں. ہمیں پاسپورٹ کے دفتر بھی بڑی بڑی دیر کھڑا رکھا جاتا ہے, شناختی کارڈ کے دفتر میں بھی بڑی بڑی دیر لوگ بیچارے کھڑے رہتے, امیگریشن کی لائنوں میں لوگ کھڑے, بڑے بڑے دفاتر میں کھڑے. تو میرا خیال ہے 40 منٹ تراویح میں بھی بندہ کھڑا رہ ہی سکتا ہے. اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا جو طریقہ ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور تو رات کو اتنی نماز پڑھتے تھے کہ قدموں میں ورم آ جاتے تھے. یہاں کون ہے جس کے پیر سوج جاتے وہ نماز پڑھتے؟ تو تراویح کی نیت, اس کا ارادہ, اور ایک جگہ مستقل تراویح پڑھنے کا اہتمام کہ میں نے از اول تا آخر قرآن پاک سننا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو رمضان میں بڑی سعادت ملتی ہے نا بندے کو, بڑی سعادت وہ ملتی ہے صبح سحری میں اٹھنے کی. یعنی جن کی جو کہتے ہیں نا میری مشکل سے آنکھ اٹھتی ہے, چونکہ سارے مسلمان اٹھتے ہیں تو ان کی بھی آنکھ کھولی جاتی ہے, تو سحری میں اٹھنا تو ہے ہی, تو 10 منٹ پہلے کیوں نہ اٹھیں, کی نماز پڑھیں. وہ نماز جو نبی پاک کو بڑی پسند ہے, پہلے تہجد کی نماز پڑھیں پھر سحری کھائیں. اور یہ جو سحری کھانی ہے نا, یہ نہیں سمجھنا میں روٹی کھا رہا ہوں, دہی کھا رہا ہوں, چپاتی کھا رہا ہوں, سالن کھا رہا ہوں. سحری کھانا عبادت ہے. سحری کھانا ہم تو کہتے تو کوئی 7 بجے ناشتہ کرتا ہے, کوئی 9 بجے کرتا ہے. یہ جو سویرے سحری کھا رہے ہیں نا, یہ خود نہیں کھا رہے, یہ کسی نے کہا ہے تو کھا رہے ہیں, یہ کسی کے بٹھائے بیٹھے. یہودی سحری نہیں کرتے تھے, روزہ رکھتے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارا اور یہودیوں کا فرق ہی سحری کا. حضور نے فرمایا سحری کھایا کرو, اس میں برکت ہے. اور یہ حدیث آپ نے سارا رمضان کا مہینہ صبح ضرور یاد رکھنی ہے جب آپ نے سحری کے لیے اٹھنا, اس کو نہیں بھولنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ ہم صرف روٹی کھا رہے ہیں, یہ تو خدا کا فضل ہے, اس کو دی ہوئی نعمت ہے. تو رمضان المبارک میں عبادات میں اضافہ, تلاوت قرآن پاک کا خاص بندوبست, خاص.
پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمیں. ہوں صرف منڈیا نو آکھن دی لوڑ نہیں, تسا ناراض نہیں ہونا, میں ویسے بھی چلنا وا, ٹائم ہو گیا اٹھنے کا, ناراض نہیں ہونا. ویسے اب میرا دل کرتا ہے کہ بچوں کے والد سے بھی کہوں کہ تسی بھی تھوڑا موبائل کاٹ استعمال کریا کرو. اب صرف بچوں کی بات نہیں رہی, بڑوں تک بھی چلی گئی. چونکہ اب بچے کہتے ہیں کہ ابا جی سے نا, وہ تو گھر آتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی, موبائل ہی موبائل رہ گیا. باقی یار یہ 11 مہینے ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا. ہمارے ملک میں کوئی نہ کوئی تماشا لگا رہتا ہے نا, اللہ معاف کرے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی پکڑا گیا, کوئی چھوٹ گیا. کرنا کرانا تو ہے کچھ نہیں, یہی چکر ہے, یہ چل رہے ہیں. تو 11 مہینے ہم نے سیاسی تبصرے دیکھے, خبریں دیکھیں, اور پھر باتیں بھی کی, اور پھر اندر کی خبریں بھی سنی, اور اندر کی خبریں بھی لی. تو کیا ملک میں انقلاب آ گیا ہے؟ تو 11 مہینے تبصروں سے کوئی نہیں آیا, تو 1 مہینہ رہنے دو, چھوڑ دو یہ خبریں صبریں. یہ پورا مہینہ رب کی عبادت میں لگاؤ. تلاوت قرآن کا خاص ذوق, قرآن کا رمضان سے خاص رشتہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا. اور نبی پاک کو قرآن پاک سے بڑا پیار ہے, حضور کی بڑی پسند ہے تلاوت قرآن. کسی صحابی کو حضور بلا کے کہتے مجھے قرآن سناؤ, اور کسی کے پاس تشریف لے جاتے, اس پر مہربانی کرتے اور فرماتے مجھے حکم ہوا ہے تجھے قرآن سناؤ. یہ آپ دیکھیے احادیث میں کس طرح کے تذکرے. قرآن پاک کا خاص. دیہاتی ماحول میں پتہ کیا ہوتا تھا, سارے بہن بھائی دن میں قرآن پاک پڑھتے تھے. رمضان میں جب موقع ملا قرآن پڑھنا ہے تو بہن پوچھتی تھی بھائی سے تیرے کنے اس بارے ہوئے نے, وہ کہتا تھی میں کو دساں, تو دس تیرے کنے ہوئے. اس لیے کہ خیال تھا میں نے زیادہ پڑھنے, دوسرے کا خیال تھا اللہ کرے وہ دور واپس آ جائے, اللہ کرے لوگ جم جائیں قرآن پاک سے. ایک پورا قرآن مجید ختم ہو تراویح میں, اور پھر 2 سپارے ساتھ اور پڑھے جائیں. ایک پڑھا جائے مسجد میں روز, ایک پڑھا جائے گھر میں, تاکہ 3 قرآن پاک تو رمضان میں ختم ہو جائیں. کچھ ذوق تو بنایا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال حضرت جبریل امین آتے تھے اور رمضان میں حضور کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے. حضور ان کو قرآن مجید سناتے, وہ نبی پاک کو قرآن پاک سناتے. تو اس کا ذہن بنائیں. آخری گزارش آپ سے یہ ہے, سارا سال ہی محبوب سخاوت کرتے تھے, لیکن رمضان مبارک میں تو نبی رحمت علیہ السلام کی سخاوت اس طرح کی ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ہر سائل کو حضور عطا کرتے, ہر سائل کو حضور دیتے. ہم نے نا سخاوت ذمہ لگا دی ہے صرف امیر لوگوں کے جو زیادہ ہی تگڑے. حضور نے ہمیں پتہ کیا بتایا تھا, نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ دوزخ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ. یہاں سے شروع کرو سخاوت. اور حضور نے فرمایا جب گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لو, ذرا اپنے پڑوسیوں کو بھی تھوڑا سالن دے دو. یہاں سے سخاوت شروع فرمائی. ہم نے نا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے کہ دینا میرے ذمہ ہے ہی نہیں, میں تو نہیں نا اب سخاوت کرنی, وہ کوئی اور کرے. اور میرے عزیز امام غزالی فرمایا کرتے تھے اللہ تو بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے, تو دینے کا مزاج تو پیدا کر, رب توفیق بھی عطا فرمائے گا. تو آغاز تو کر. غربت بڑی بڑھ گئی, یہ حکمرانوں کی شاہ خرچیاں اور ان کی جو مزاج کے اندر جو ہے وہ بے پرواہی ہے اور عوام کے مسائل سے نا آشنائی, اس نے غربت بڑھا دی. چونکہ جو آدمی مالدار ہو جاتا ہے اس کے تعلقات بھی مالداروں سے ہو جاتے ہیں, پھر اسے لگتا ہے کہ غریب ہے ہی کوئی نہیں. گاڑی میں بیٹھنے والا اپنی گاڑی میں اسے تو نہیں نا پتا ہوتا کہ بھائی تو تکلیف کتنی ہوتی, وہ پھر نکل جاتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں سب ٹھیک ہے, سب خوشحال ہے. وہ ان آزمائشوں کا اسے درد رہے. تو اس رمضان میں کوشش انتہائی پردے کے ساتھ, انتہائی خیال کے ساتھ آپ کے عزیزوں میں, محلے داروں میں اور جاننے والوں میں اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہوں جو تکلیف کا شکار ہیں تو وقت پر, یعنی 27 رمضان کا انتظار نہ کریں, ٹائم پر ان لوگوں کے ساتھ خیر کا رویہ کریں. یہ نبی پاک کی پسند ہے. یہ جو چند باتیں میں نے محبوب پاک علیہ السلام کی پسند کی آپ کے سامنے رکھی ہیں, امید کرتا ہوں کہ آپ ان پر توجہ فرمائیں گے. محفلیں ہوتی ہیں نبی پاک کے نام کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو لوگوں کو آنا بھی ہوتا ہے, جانا بھی ہوتا ہے.
میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نظریات کے قائل ہیں، شخصیات تو آتی بھی ہیں چلی بھی جاتی، دنیا سے بھی چلی جاتی، اس لیے مجھے جانا ہے، دو ایک جگہ میرے وعدے اور ہیں۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں گے، خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے بڑے خوبصورت ثنا خان۔ ٹائم کتنا رہ گیا جی ابھی؟ تو اب سلسلہ بن سکتا ہے جی ابھی ماشاء اللہ تعالیٰ، محفل آگے چل سکتی ہے، تو آپ ماحول کو اگر دیکھیں گے تو اس میں اچھا رہے گا، خوبصورتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، آپ ان سے کہیں یا آپ کی پیروی کریں، ان سے فرمائیں کہ میری پیروی کرو، پھر تمہیں ملے گا یہ کہ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو کامل، مکمل اور اکمل نمونہ بنا کے اس لیے بھیجا ہے کہ جو اس خوبصورت نمونے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا اور ان رستوں پہ چلے گا جن رستوں پہ نبی پاک علیہ السلام نے چلایا ہے، تو اس شخص کو اللہ کی محبوبیت نصیب ہوگی۔ ہمارے ہاں کسی جگہ کوئی آدمی مہمان جاتا ہے تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں آپ کی پسند کیا ہے، آپ کیا کھائیں گے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں، اور آپ مشروبات میں کیا پسند کرتے ہیں، دیگر چیزوں میں آپ کیا پسند کرتے ہیں، وہ چیز بنا لی جائے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈھونڈ لیتے ہیں، معلومات کر لیتے ہیں۔ ماں بڑی توجہ سے پتہ کر لیتی ہے کہ میرے بچے کو کیا کیا پسند ہے، پھر ان چیزوں کا وہ اہتمام بھی کرتی ہے، کوشش بھی کرتی ہے، اور کوشش کرتی ہے کہ بچہ جو چیز رغبت کے ساتھ کھا سکے، اس کی صحت کے لیے، اس کی طبیعت کے لیے وہ چیز باعث برکت بن سکے، وہ چیز فراہم کرتی ہے۔ والد کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں معلومات کروں کہ میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے لیے وہ ساری ضروریات ایک جگہ جمع کر دی جائے۔ یہ ایک اچھا رواج ہے، جائز اور حلال اور طیب رزق کے ساتھ اگر کسی کی پسند کی چیز کو قریب کیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور یہ باعث برکتی ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں۔ صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں کہ انہیں کیا کیا پسند ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی تو ڈھونڈنا چاہیے نا ہمارے نبی پاک کو کیا کیا پسند ہے۔ صحابہ اس کی تلاش میں رہتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب ہیں، حضور پسند کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے چن چن کے وہ چیزیں لا کے ہمارے سامنے بھی رکھی کہ ان چیزوں سے نبی پاک کی رغبت زیادہ تھی۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مسواک حضور کو بڑی پسند تھی، اور اتنی زیادہ پسند تھی کہ وقت وصال بھی نبی کریم علیہ السلام نے مسواک کرتے ہوئے جب کسی کو دیکھا تو حضور نے اشارہ فرمایا کہ مجھے مسواک کرنا، یعنی وقت وصال بھی۔ تو سیدہ فرماتی ہیں میں نے وہ مسواک لی، اسے چبا کے نرم کیا، حضور کو پیش کیا۔ آپ غور فرمائیں گے یہ کس کی پسند ہے؟ یہ ہمارے نبی پاک کی پسند ہے۔ اور مولانا حسن رضا فرماتے ہیں کہ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، اور کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ تو حضور کی جو پسند ہے، نبی پاک کی جو چاہت ہے، یہ حضور کو بڑا پسند تھا کہ مسواک سے نبی پاک رغبت کر، دلوں کا صاف ہونا، باطن کا پاک ہونا، حسد سے، عداوت سے، بغض سے، تکبر سے، ہر قسم کے بوجھ سے، طبیعت کا ہلکا پھلکا ہونا، یہ نبی پاک کی پسند ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کسی کے لیے کوئی بات آ نہیں سکتی، اللہ نے محبوب کو معصوم بنایا ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ کو فرمایا کسی کے بارے میں مجھ تک کوئی بات نہ پہنچانا۔ آپ کی توجہ نہیں میری بات پر، اللہ کرے آپ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اسے سمجھ جائیں۔